بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ فلیتوکل المؤمنون آمنت باللہ رب العالمین وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ واجب التعظیم و تکریم، گرامی قدر حاضرین اور سامعین، شوال کا مہینہ، شوال کے اس مہینے کے اندر اسلام کی دوسری عظیم جنگ، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، 5 شوال کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے عصر کی نماز پڑھا کر آپ نکلے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار بدر کے اندر مارے گئے، اور ان کا انتقام لینے کے لیے قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس تجارت کا جتنا بھی نفع ہے، اس تمام نفع کو ہم جمع کر کے اور مسلمانوں کے خلاف اسے لڑائی میں استعمال کریں گے، جس کی تعداد تقریباً 50,000 دینار تھی۔ ان 50,000 دیناروں کو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے اور جنگ کرنے میں خرچ کرنے کا عزم کیا۔ اس کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ ہی کے اندر مقیم تھے، مکہ میں رہتے تھے، پاک پیغمبر کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر مدینہ تک آپ پہنچو اور حضور کو پیغام دو کہ تقریباً بہت زیادہ لشکر وہ مسلمانوں کے تعاقب کے لیے مکہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کے معائنے کے لیے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جنہوں نے لشکر کا معائنہ کیا اور پاک پیغمبر کو آ کر صحیح اندازہ بتایا کہ تقریباً 3,000 کا لشکر ہے، ساز و سامان کے ساتھ ہے، جنگ و جدال کے تمام ان کے پاس اسباب موجود ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ایسی صورتحال کے اندر کیا کیا جائے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ایک خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط قلعے کے اندر ہوں اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ میں نے اس تلوار کو حرکت دی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ دوبارہ میں نے جب اس تلوار کو حرکت دی تو وہ تلوار اور بھی زیادہ بہتر ہو کر، اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر وہ تلوار چمک اٹھی۔ تو پاک پیغمبر نے تلوار کے ٹوٹنے سے اشارہ کیا کہ میرے جانثار صحابہ شہید ہوں گے۔ تو اللہ نے مجھے خواب کے اندر یہ منظر دکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش بھی یہ تھی مدینہ منورہ کے اندر رہیں، اور اسی طرح اکابر انصار کی بھی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ ہی کے اندر رہیں۔ ابی بن حضرت عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، تجربہ کار بندہ تھا،
تیز تراز اور چالاک تھا، اسے بھی مشورے کے اندر شامل کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب بھی ہم لڑے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارا تجربہ اس بات کا اور مشاہدہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ مدینہ ہی کے اندر وہ جہاد کیا جائے اور لڑا جائے۔ لیکن صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے تھے کہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، ان کا اصرار یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑیں گے تو کفر ہمیں کمزور سمجھے گا، لہٰذا مدینہ سے باہر نکل کر ہم نے اللہ کے راستے میں وہ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر جا کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف میں تلوار نہ چلا لوں۔ اسی طرح پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اندر اور بہت سارے اصحاب تھے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لڑیں گے ان لوگوں کے خلاف، اس اللہ کے لیے لڑیں گے جس اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم ضرور بھی ضرور لڑیں گے، اور اے اللہ کے نبی آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، ہم شہادت کا جام پی کر ضرور جنت کے اندر داخل ہوں گے، آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اتنی وثوق کے ساتھ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک روایت میں آیا اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں یہ بات اتنی یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، اور یقیناً جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور رسول کی محبت میں کٹ مر جائے، یقیناً وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ شوق تھا ان کو، جذبہ تھا ان کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اللہ کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ ان کے دل کے اندر اتنا پروان چڑھ گیا تھا کہ پاک پیغمبر سے ان کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق شہادت کو دیکھا، ان کے جذبوں کو دیکھا، ان کے ولولوں کو دیکھا، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے ان کی دلی تمنا آرزوؤں کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ چلو مدینہ سے باہر نکل کر ہی ہم میدان کارزار میں داد شہادت دیتے ہوئے ہم اللہ کے دشمنوں پر وار کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر آپ کے ساتھ حجرے مبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہی رہے اور بار حضرت سعد بن معاذ جو انصار کا سردار تھا، انہوں نے نوجوانوں کو ڈانٹا کہ شاید تم لوگوں نے اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف مدینہ سے باہر نکلنے پر اصرار کیا، شاید کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر دشمنوں کے خلاف تعاقب کرنا تھا، اور آپ لوگوں نے اصرار پر اصرار کیا، آپ لوگوں نے بات کو اپنی منوانے کے لیے اپنے تمام تر جذبات کا اظہار کیا، لہذا آپ لوگ یہ غلطی کر چکے ہو، اس غلطی پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے نبی سے ہم کہیں گے اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ فرمائیں وہ قبول کریں گے، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہو تب بھی قبول ہے، باہر کا حکم آپ دینا چاہتے ہو تب بھی قبول ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں باہر تشریف لائے،
آپ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی گئی کہ اللہ کے نبی شاید کہ ہم نے مدینہ منورہ سے باہر لڑنے کا آپ علیہ السلام سے کہا، آپ کو مشورہ دیا اور اس پر اصرار کیا، شاید کہ ہمارا یہ مشورہ، یہ اصرار آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، تو لہٰذا جو فیصلہ آپ کرو گے ہم اسی کو قبول کریں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جب باہر نکلے تو آپ علیہ السلام زرہ پہن چکے تھے جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہنے اور بغیر اللہ کے دشمنوں کے لڑنے سے پہلے اس زرہ کو اتار دو۔ اللہ کے کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی نبی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک دفعہ جہاد کے لیے زرہ پہن لے اور پھر بغیر جہاد کے اسے اتار دے۔ لہٰذا اب چلنا پڑے گا، اب آگے بڑھنا پڑے گا۔ لہٰذا تم لوگوں نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور بات ماننی ہے۔ ان تین چیزوں کی تلقین پاک پیغمبر نے کی، تقوی کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی اور حکم ماننے کی آپ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی۔ پاک پیغمبر وہاں سے نکلے اور آپ علیہ السلام تقریباً رات کے پہر آپ علیہ السلام مقام شیخین پر پہنچے۔ مقام شیخین پر آپ نے ایک دفعہ دوبارہ لشکر کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد جو ان میں کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے، آپ نے انہیں واپس کیا، سوائے چند نوجوانوں کے جو عمر میں کم تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہیں پر آپ نے ٹھہراؤ کیا، وہیں رات گزاری، اور آپ علیہ السلام سے اس جگہ پر 300 کی تعداد کے اندر منافقین یہ بہانہ بناتے ہوئے واپس ہو گئے کہ ہمارا مشورہ یہ تھا مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر لڑا جائے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم اسے لڑائی نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم یہاں سے واپس ہو رہے ہیں۔ 300 کی تعداد کے اندر منافقین واپس ہو گئے، اور جن میں ان کا سربراہ عبداللہ ابن ابی تھا، یہ واپس ہو گئے۔ 700 جانثار صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگلے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام آگے نکلے۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے اور آپ علیہ السلام احد کے میدان میں پہنچے، اور سامنے آپ کے مدینہ منورہ پشت کی طرف احد کا پہاڑ ہے۔ آپ نے جانثاروں کی صفیں کو درست کیا، اللہ کی طرف آپ نے رجوع کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ایک تلوار اٹھا کر یوں آپ نے لہرایا کہ یہ تلوار کون لے گا۔ بہت سارے ہاتھ آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن ان میں ایک ہاتھ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پاک پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ حق بتا دیجئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اتنا مارا جائے کہ یہ تلوار کن اور ٹوٹ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے پاک پیغمبر نے کہا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو مارا جائے اور کسی مسلمان پر اس تلوار کو نہ اٹھایا جائے، اور اس تلوار کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں چلا جائے اور پیٹھ پھیر کر پیچھے نہ مڑا جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ قبول کرنے لگا ہوں۔ پاک پیغمبر نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یہ تلوار عطا کی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو لے کر آپ آگے بڑھے، اور آپ نے کہا اشعار کہے جن کا ترجمہ یوں ہے کہ مجھے میرے محبوب نے یہ تلوار عطا کی ہے، جس محبوب کی محبت میرے دل کے اندر سرات کر کے دل کے آخری کونے تک پہنچ اور گھس گئی ہے، لہٰذا اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں پیچھے صف میں کھڑا رہوں، لہٰذا اس تلوار کے ساتھ میں ہمیشہ
آگے صف کے اندر رہوں گا، آگے ہی رہوں گا، دشمنوں کے مقابلے میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اس تمام کے تمام مارکے کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شہید ہوئے، جن میں پاک پیغمبر کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، آپ کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ بھی تھا، چاچا بھتیجے کا رشتہ اپنی جگہ پر تھے، ہم عمر بھی تھے، یعنی عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستی، ہم عمری، چاچا بھتیجے کا رشتہ، اور پھر رضائی، دونوں رضائی بھائی بھی تھے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا بھتیجے کے رشتے کے ساتھ ساتھ بھائی کا رشتہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک پیغمبر کا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ چاچا بھی احد کے اس عظیم المارکے کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں دادے شجاعت لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتا ہے۔ 70 صحابہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، دونوں طرف سے کافی وافر مقدار میں نقصان ہوتا ہے، بغیر کسی نتیجے کے یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، کفار کا لشکر مکہ واپس ہو جاتا ہے اور مسلمان مدینہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ 70 صحابہ کرام وہاں پر میدان کارزار کے اندر جام شہادت نوش کر کے وہاں پر شہید ہوئے۔ گرامی قدر پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اس کو میرے قریب کر دو۔ قبر کے اندر پہلے جنازے میں یوں جو زیادہ قرآن کا پڑھا ہوا وہ آگے، پھر اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، یوں ترتیب کے ساتھ، اور اسی طرح قبر میں حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے قرآن کا حافظ ہو اسے پہلے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے پہلے قبر مبارک کے اندر اتاروں۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کے قاریوں کو سب سے پہلے آپ نے قبر مبارک کے اندر اتارا، کیونکہ قرآن کریم کا حافظ اور قاری قبر میں اترنے کے ساتھ قرآن کریم روشن ہو کر دوست ساتھی بن کر قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے۔ لہذا تاکہ پاک پیغمبر نے کہا اس کے قرآن کی برکت سے اس کا دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ قبر کے اندر یکجا ہو تو وہ بھی اس کے فیوز اور برکات سے مستفیض ہو سکے۔ تو یوں عظیم الشان صبر اور تحمل کا یہ مارکا، داد شجاعت اور شہادت کا یہ سلسلہ بدر کی لڑائی کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کے جسم انور پر، آپ کے وجود مسعود کے اوپر آپ کے دندان مبارک، آپ کا چہرہ مبارک زخمی تھا۔ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اللہ کے دین کے لیے امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور اتنی قربانیاں دینے کے باوجود میں اور آپ اللہ رب العالمین کے اس دین کی ناقدری کرے جس دین کے لیے صحابہ کٹ مرے تھے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام زخم پر زخم اٹھا رہے، آپ کے چہرے انور، آپ کے جسم مسعود، آپ کے دندان مبارک، آپ کے چچا، آپ کے گھرانے کے لوگ اللہ کے دین کے اوپر قربان ہوتے چلے گئے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم چلو ہمیں وہ موقع نہیں ملا جو موقع ان حضرات کو ملا، کم سے کم اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نمازیں دی ہیں اس کا اہتمام کیا جائے، اور اپنے اعمال کے اندر معاملات کا اہتمام کیا جائے، یعنی میں اور آپ اپنے معاملات کو درست کریں، اپنی عبادات کو درست کریں۔ دو چیزیں میرے اور آپ کے پاس بچ چکی ہیں، ایک عبادت ہے، عبادت کو ٹھیک کریں، معاملات کو ٹھیک کریں، چاہے آپ دکان کے اندر ہیں، آپ کسی جگہ پر ملازم ہیں، آپ کسی جگہ پر
آپ سرپرست ہیں، آپ کسی جگہ پر آپ اونر ہیں، آپ کے ماتحت کوئی لوگ ہیں اور اسی طرح آپ کے زیر نگرانی کوئی لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک اور درست کریں۔ یہی آپ حضرات کے لیے، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وما علینا البلاغ۔